بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 دیکھیں گے، اور اس آیت کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اگر سمجھ میں آ جاتی ہے آپ لوگوں کے تو یہ جنت کی کنجی ہے، اور اگر آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے اور آپ لوگ اس آیت کے مطابق اپنے کو ڈھال لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جنتی ہیں۔ تو چلیں اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ خرید لیتا ہے مومنوں سے ان کے نفوس اور ان کے مال، بأن لہم الجنہ، کہ اس کے عوض اللہ جنت دے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کے نفوس اور ان کے مال خرید رہا ہے بعوض جنت، اور یہ ایک سودا ہو رہا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو وعدے کو پورا کرے۔ فاستبشروا، بس خوشیاں مناؤ، ببیعکم الذی بیعتم بہ، جو سودا تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس سودے پہ خوشیاں مناؤ۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، عام طور پر معاشرے میں اس آیت کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جہاد کے بارے میں آیت ہے، اور یہ تلواروں سے ریلیٹڈ ہے کہ جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ تو عام طور پہ سمجھا ایسے ہی جاتا ہے، لیکن اب ہم اس کو سمجھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ آیت نفس کے جہاد کے متعلق ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ قرآن پاک میں نفس کو پاک کرنے کے لیے ہی زیادہ تر توجہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جتنی آیتیں، موسٹلی آیتیں قرآن پاک میں ہیں، وہ جہاد کی جو جتنی بھی آیتیں ہیں وہ نفس کے جہاد کی ہیں اور نفس کو پاک کرنے کے لیے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے فریزز میں اس آیت کو دیکھیں گے، انشاءاللہ ہمیں سمجھ آئے گی اس کی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بأن لہم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ خرید لیتا ہے مومنین سے ان کے نفوس یعنی سائیکی اور مال بعوض جنت کے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ مومنوں سے جو مومن ہو جاتے ہیں وہ اپنے نفوس کو پاک کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ مومن ہوتے ہیں۔ برائیاں ان سے دور ہو چکی ہوتی ہیں، تو ان کے نفوس اتنے پاک ہوتے ہیں، ان کے نفس اتنے پاک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خرید لیتا ہے بعوض جنہ۔ ناظرین، ہم سب لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، مسلمان ہوں یا نہ ہوں، ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کو ہمارے اعمال پسند آ جائیں، اور کوئی ایک اعمال پسند آ جائے تو اللہ ہم سے ہمارا نفوس خرید لے، ہمارا نفس خرید لے اور ہمیں جنت دے دے۔ دکان لگائے بیٹھے ہیں ہم کہ اللہ آئے اور ہم سے خرید لے، اچھے اعمال کر رہے ہیں ہم اپنی نظر میں، تو کیا ہمارا نفس اتنا پاک ہے کہ اللہ اسے خرید لے؟ اللہ ایک راستہ بتاتا ہے اسی آیت کے آگے، یعنی کہ اب یہ آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی، اسی آیت میں آگے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ آگے کوئی کافر نہیں لکھا، کوئی منافق نہیں لکھا جس کے ساتھ لڑنا ہے،
بس یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون و یقتلون، وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس بات کو آپ نے بہت غور سے سمجھنا ہے کہ وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ ایکچولی ہم پہلے برے اعمال کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پہ، اکثر مقامات پہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اصلاح کرنے والے جو لوگ ہیں، جو ایمان لا رہے ہیں اور اپنی اصلاح کر رہے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ تو ہم نے اصلاح کیسے کرنی ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیں کہ جب ہمارے پاس اللہ کی حکم والی آیت آئے جس میں اللہ تعالیٰ وضاحت سے حکم دیتا ہے، میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دو کہ وہ اذیت ہے، اور عورتوں سے دور رہو حالت حیض میں، اور ان کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ مطہر نہ ہو جائیں، پاک نہ ہو جائیں۔ تو یہ واضح آیت ہے حکم والی۔ اگر کوئی انسان یہ غلطی پہلے کر رہا تھا تو اب اس کے سامنے یہ آیت آ گئی تو وہ اس پہ ڈٹ گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ غلطی میں دوبارہ نہیں کروں گا، اپنی اصلاح کروں گا، تو یہ تو ہو گیا اللہ کا ایک حکم جس پہ انسان ڈٹ گیا۔ ایسے ہی اور احکامات انسان کے سامنے آتے جاتے ہیں اور وہ اپنی اصلاح کرتا جاتا ہے، اور اسی طرح اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یعنی وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اوپر دیکھیں آپ کہ اللہ مومن سے اس کے نفوس خرید رہا ہے، اس کی سائیکی خرید رہا ہے، تو نفوس کو ہم نے پاک کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاک کر لیا خود کو، جس نے اپنے نفوس پاک کر لیے۔ تو اب ہماری لڑائی ہے نفس کے ساتھ۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یعنی وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم قتل کر رہے ہیں اپنے نفس کو، اپنے نفس کی برائی کو، اور قتل کون ہو رہا ہے؟ ہمارا ہی نفس برا جو ہے، جو ہمارا برا نفس ہے وہی قتل ہو رہا ہے۔ یعنی ہم قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی برائیوں کو قتل کرتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کے، تو ہم پاک ہو ہی جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا نفس بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ بھی فرمایا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، کہ اللہ نے کہا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے اس کا۔ اب جب ہم اپنی برائیوں کو قتل کرتے ہیں تو ہم زندہ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، روشنی ملتی ہے ہمیں ایمان میں ہجرت ہوتی ہے ہماری، کیونکہ ہم پہلے کسی اور عقیدے پہ تھے۔ جب اللہ کا دین ہمارے سامنے آیا، اللہ کا حکم سامنے آیا، تو ہم نے اپنے ایمان میں ہجرت کی، اور ہم نے جد و جہد کی اس نفس کو صاف کرنے میں، پاک کرنے میں۔ تو ہم پاک ہوئے، صاف ہوئے، اور ہم زندہ ہو گئے۔ تو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس پر اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے تورات، انجیل اور قرآن میں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ جو اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفوس خریدے ہیں، یعنی کہ مومنوں کے نفوس جو خریدے ہیں، اور مومنوں نے جو اپنے آپ کو پاک کیا ہے ایک پروسیس کے ذریعے، وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں، اپنے نفسوں کو پاک کیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا،
بس خوشیاں مناؤ۔ مجھے آپ بتائیں کہ اگر یہ تلوار والا جہاد ہوتا اور ہم قتل کرتے اور قتل ہو جاتے، شہید ہو جاتے، تو خوشیاں کیسے مناتے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ خوشیاں مناؤ۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَّعْتُم بِهِ، جو تم نے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھہرایا، جو سودا کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آپ نے اوپر آیت میں دیکھا نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم باموالهم لهم الجنہ، کہ جنت کے عوض اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کے نفوس خرید رہا ہے اور ان کے مال خرید رہا ہے۔ یہ سودا ہو رہا ہے اوپر، اور اسی سودے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نیچے فرما رہا ہے کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَّعْتُم بِهِ، کہ بس خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ ٹھہرایا، معاملہ ٹھہرایا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، یہ آیت بلکہ موسٹلی جتنی بھی جہاد کے متعلق آیت ہیں، جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ جتنی بھی آیتیں ہیں ان کو غور سے پڑھیں، ان کی پہلے عربی پڑھیں اور اس کو ترجمے کو غور سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ سارے کا سارا جہاد بالنفس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ سلامتی یعنی امن، تو یہ دین امن کا ہے، اور اسلام یہ سلامتی کا دین ہے۔ تو اس میں جہاد جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے ہمارے نفسوں کے اوپر۔ ہم نے اپنے نفوس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اور پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اور جب ہم اپنے نفس کو پاک کر لیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ آپ جنتی ہیں۔ اور پھر جب نفس پاک ہوگا اور اللہ ہم سے سودا کر لے گا، اس نفوس کا، اس نفس کا سودا کر لے گا۔ پھر جب ہم اس نفس کو بیچ دیں گے، تو پھر جب وہ نفس ہم نے بیچ دیا تو وہ اب ہمارا نہیں رہا، اب ہمارا نہیں رہا، وہ اللہ کا ہو گیا۔ تو پھر اللہ جو چاہے گا وہ ہم ہوں گے، اور ہم وہ ہوں گے جو اللہ چاہے گا۔ جزاک اللہ۔